ترین سہولت ان کے علاقے میں ملے۔ کارڈے کا میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، دل کے امراض کے لیے اس پورے صوبے میں وہ بھی ہم نے آ کے مکایا ہے، ایک ہی اسپتال ہے سرکاری، اور پورے صوبے کا بوجھ وہاں پر۔ اور جب اگلے کے دل میں درد ہو اور وہ آئے کہ جی میں نے علاج کرانا ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر، اسے کہتے ہیں 3 مہینے بعد آنا۔ وہ زیادتی نہیں کر رہے، نمبر ہی 3 مہینے بعد آنا ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو نمبر 3 مہینے۔ تو پہلے میرے دل میں درد، اوپر سے مجھے ڈاکٹر کے 3 مہینے بعد آؤ، تو میرے خیال میں گھر تک پہنچ جاؤ بڑی بات ہے۔ اسی شاک میں ہی میرے خیال میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ 3 مہینے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ اس سال ہمارے شروع ہو جائیں گے کارڈیک کے 2 ریجنز میں، فالوڈ بائی ہر ریجن میں انشاءاللہ ہم نے اس سال اور بھی بنانے ہیں، اور چاروں ریجن کے اندر ادر دین پشاور کے اندر ایک اور بنے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے کم از کم ایک ہمارا ہارٹ کا کارڈیک کا اسپتال ہوگا، اور آگے ہمارا پھر پلان ہے کہ ہم اس کو ڈویژن میں لے کے جائیں گے، اور ہر ڈویژن میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے کالجز کا ہم نے جب دیکھا تو ایسے پورے حلقے کہ ان میں کالج ہی نہیں ہے، نہ بچوں کا نہ بچیوں کا۔ ایک میرے ڈی خان میں بھی تھا، پورا حلقہ ایک ہے کہ جس کے اندر کالج ہی نہیں ہے، نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کا۔ اب یہ کہ پی اے کا حلقہ ہے جس کی آبادی لاکھوں میں ہوتی ہے، اور اس پورے اتنے بڑے حلقے میں اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے، اور ایک بھی کالج نہ ہو، تو میرے خیال میں جوتے مارنے چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس حلقے کے نمائندے بن کے جیتتے رہے ہیں۔ دعوے تو ہم سارے بڑے کرتے ہیں نا، جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ جی میری حکومت میں یہ تھا تو میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا۔ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں، گراؤنڈ کی اور بتا رہا ہوں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو میرے ڈی خان میں تھا ایک حلقہ ایسا کہ کالج ہی نہیں ہے اس میں۔ تو ہم نے لاسٹ ایئر، کیونکہ ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہم نے بلڈنگوں پہ نہیں سہولیات کو دیکھنا ہے۔ مجھے اسپتال کی بلڈنگ نہیں چاہیے، مجھے علاج چاہیے۔ مجھے بلڈنگ نہیں چاہیے اسکول کی، مجھے تعلیم چاہیے۔ تو ہم نے 30 کالج رینٹڈ بلڈنگ کے اندر اس لیے کی ہے کیونکہ ہمیں کالج کی بلڈنگ بنانے میں کافی سال لگتے ہیں، اور تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد دی جائے لوگوں کو تاکہ اوور ایج نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے 30 اس بنیاد پہ دیے کہ اگر کسی حلقے میں بھی کالج نہیں ہے تو اس حلقے کو پہلے ہم نے کالج دینا ہے، اور وہ 30 کالج ختم ہو گئے۔ تو سمجھیں کہ یہ جو ان کے نمائندے تھے یہ کر کیا رہے تھے۔ اب اس سال پھر ہمیں 30 اور دی ہیں کہ ان حلقوں میں اب زیادہ بھی ہونے چاہیے۔ حلقہ تو بڑا لمبا ہوتا ہے، آپ کو خود اندازہ ہے کتنے بڑے حلقے ہوتے ہیں۔ تو ایک کالج میں پڑھنے آؤں گا اور صبح میرے خیال میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے صبح 5 بجے گھر سے نکلوں گا تو شاید 8 بجے کلاس کے لیے پہنچوں، اور پھر چھٹی کے بعد جب گھر جاؤں گا تو رات ہوگی۔ تو اب ہم ان کو مزید بھی ایسے ایریاز میں مزید بھی 30 کالج اس سال دے رہے ہیں۔ ہمارا جو فوکس ہے اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا مقابلہ ایک دور کا نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پچھلے 4 دوروں کا مقابلہ کریں گے ہم لوگ۔ 4 دوروں میں اتنا کام ہوا ہے، 4 ادوار میں، پچھلی 4 حکومتوں میں، انشاءاللہ اس ایک حکومت میں ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ پشاور پہ میں آتا ہوں، باقی اور ضلع کے جو لوگ ہیں ان کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ ان کے ضلعوں میں جو کمیاں تھیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ ہم نے فوکس کیا ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لے کے آئیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ تمام ایریاز میں کام ہوگا، اور تمام ایریاز کو جو کہ 10% پہ ہے اس کو ہم کم از کم 50% اباؤ لے کے جائیں گے، اور جو 80-90 پہ ہے اس کو 100 پہ لے کے آنا ہے۔ 100 مینس کہ وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں، باقی بہتری کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے۔ اب پشاور کے اوپر جب میں یہاں پہ ایم پی اے تھا اور منسٹر تھا 2013 میں، اس وقت کے مجھے کچھ پلان یاد تھے کہ جو ہمارے ڈسکس ہوتے تھے پشاور کے حوالے سے۔ جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے پوچھا تو ان کا یہ حال تھا جو اس کا تھا کہ آج تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا تھا، اور یہ وہ ضروریات تھی پشاور کی جو پشاور کے لیے ضروری ہے۔ اس میں پہلے آپ کو اندر ایک آرٹریز ہوتی ہیں چھوٹی، ایک آپ کی میجر آرٹریز ہوتی ہے۔ آبادی کے پھیلنے کے ساتھ آپ نے میجر آرٹریز کو آپ اس لیے بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ٹریفک ڈسٹریبیوٹ ہو اور ایک جگہ پہ باٹل نیکس نہ بنے آپ کے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا یہ جو آپ کا یہ روڈ شروع ہے اس کا ٹارگیٹ ٹائم میں نے دیا ہے 8 مہینے میکسیمم، اور سال کا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہے بات، سال کے اندر یہ مکمل روڈ کمپلیٹ ہو کے انشاءاللہ اس پہ آپ سفر کریں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں کروں اور جا کے افتتاح اس کا ہو 2025 میں شروع کر کے 2035 میں، تو یہ پھر روڈ نہ ہوا، یہ تکلیف ہوئی۔ اور میں نے انشاءاللہ یہ عہد کیا ہے کہ میں وہی کام کا افتتاح کروں گا جو مجھے پتا ہوا کہ میرے ٹائم میں ختم ہونا ہے، کیونکہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ پہلے تو افتتاح کرنا ہی
تب چاہیے کہ جب آپ کا جو بھی اسکیم ہوتی ہے ختم ہو، ہمیں ایک رواج بنانا پڑے گا کہ ختم ہونے پہ جب کریں گے تو پھر ایم پی اے اور ایم این اے وہی اسکیم شروع کرے گا جو اس نے ختم جلدی کر کے افتتاح کرنا ہے اس کا، پہلے کر کے تو وہ بھول جاتا ہے۔ تو ایونٹ کا ویسے ہونا چاہیے کمپٹیشن کے اوپر، اس سے پہلے میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ افتتاح ہو، لیکن چونکہ ایک امپریشن کا موقع مل جاتا ہے لوگوں کو آگاہی دینے کا ساتھ ساتھ اور ایسے ایونٹس کو کرنے کے لیے، تو ہم انشاءاللہ اس طرف جا رہے ہیں کہ کمپٹیشن کے اوپر ہم کریں۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم نے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا لوڈ ذرا کم ہو۔ اس کے فوراً بعد اس کے ختم ہونے سے 3-4 مہینے پہلے ہی جو یونیورسٹی روڈ کے ہمارے انڈر پاسز ہیں وہ انشاءاللہ 3-4 مہینے پہلے ہی اپنے پاسز میں ٹینڈر ہو جائیں گے، تاکہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو تو ادھر ہی ساتھ انڈر پاسز میں کام شروع ہو، انشاءاللہ ان کی بھی سپیڈ تیز ہوگی۔ پھر رنگ روڈ کے انڈر پاسز ہیں آپ کے، وہ ہم نے بنانے ہیں۔ ایک اور آپ کا روڈ ہے جو کہ آپ کا نکلے گا ترناب فارم پہ، اور جو پورا ساؤتھ کے پی ہے، یہ تقریباً 11 ضلع جو آتے ہیں پشاور، اور یہ آ کے ایک جگہ پہ آ کے چوک ہو جاتے ہیں آپ کا کھواٹی اڈے سے آگے آ کر رنگ روڈ کے اوپر۔ تو اس کے بجائے بڑا بیر سے ایک روڈ کا پلان تھا کہ جو 2014 میں ڈسکس ہوا تھا جب میں اس وقت منسٹر تھا، آج سے 11 سال پہلے، کہ جی یہ بننا چاہیے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ای ڈی پی میں آ چکا ہے، وہ بھی آپ کا انشاءاللہ بنے گا، تاکہ پورے 11 ضلعوں کا جو آپ کے اوپر ایک دم باٹل نیک کا رش بنتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے اس طرف نکل جائے گا، پشاور کے اندر یہ رش کم ہو جائے گا۔ اسی طرح ابھی ہمارا ایک اور پلان ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ جو تہکال ہے، اب تہکال سے نیچے آپ آتے ہیں اور آ کر نیچے آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو آپ کو پورا یہ کینٹ اور پھر یہ جی ٹی روڈ پورا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو تہکال سے ہم ڈائریکٹ ایک روڈ نکال رہے ہیں جہاں پہ رن وے ہے آپ کا، وہاں سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ورسر روڈ کے ساتھ، تاکہ جس نے باہر سے جانا ہے یا باہر سے آنا ہے تو وہ یہ پورے 12 کلومیٹر کی بجائے وہاں سے آئے اور یہاں سے جائے، تاکہ یہ بھی یہاں پہ ٹریفک کا فلو جو ہے کم ہو۔ تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی شروع ہوگا۔ ناردرن بائی پاس کو ہم جلد مکمل کروا رہے ہیں انشاءاللہ، کافی سالوں سے وہ بھی شروع تھا، اس میں بھی پہلے فیڈرل حکومت ایک گزر گئی، پھر ہماری گزر گئی، پھر کوئی پی ڈی ایم 1 گزر گئی، اب پی ڈی ایم 2 آ گئی۔ تو اب انشاءاللہ اس سال میں ہم نے اس کو مکمل کر کے اس کو چالو کرنا ہے، وہ انشاءاللہ چالو ہو جائے گا تو اس سے بھی ہمیں ایک سپیس ملے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، را میٹیریل آتا بھی ہے اور فنش پروڈکٹ جاتا بھی ہے، وہ بھی ہماری آبادی کے اندر جو ہے، کیونکہ وہ ٹرک ہوتے ہیں اور ٹرالے ہوتے ہیں، تو ہمارے انڈسٹریلس کو بھی تکلیف ہے اور وہ بہت زیادہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو فیسلٹی دی جائے، اور ہماری عوام کو بھی تکلیف ہے ہیوی ٹریفک کی۔ تو انشاءاللہ ایک اور روڈ ہے جو انڈسٹریل اسٹیٹ سے ڈائریکٹ نکلے گا اور آپ کے رنگ روڈ یا آپ کے یونیورسٹی روڈ سے ہٹ کے ڈائریکٹ جا کے وہ ناردرن بائی پاس کو کنیکٹ کرے گا، تاکہ یہ بڑی ٹریفک باہر سے جائے، وہ بھی اے ڈی پی میں آ چکا ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے بڑے اس طرح کے ایریاز ہیں جو پشاور میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، کہیں پہ وائڈننگ ہے، کہیں پہ ایکسٹینشن ہے، انکروچمنٹ میں بھی میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یار مہربانی کرو، راستوں کو کھولنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مسجد کو بھی شہید کر سکتے ہو آپ، اتنی بڑی اجازت ہے کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے مسجد، اس کو بھی شہید کرنے کی ہمیں اجازت ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ عوام کے لیے ہم راستہ کھول رہے ہیں۔